اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کافی لوگ جو کالا جادو کرتے ہیں یا کالے جادو کا کاٹ کرتے ہیں تو وہ موکل سے علاج کرتے ہیں، تو موکل جنات کو ہی کہتے ہیں۔ جنات کو اگر اللہ پاک نے آگ سے پیدا فرمایا تو وہ آگ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، تو ان جنات کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو یاد رکھیں آگ کی 7 اقسام ہیں: اسستعام، ابب مراکش، افسو وفافو، مکل متمام، دہم دستہ، جستکم، المدیناسو۔ یہ 7 طرح کی آگ ہیں۔ اسستعام یہ عام آگ ہے جو ہم عام طور پہ گھروں میں جلاتے ہیں۔ ابب مراکش یہ ایسی آگ ہے جو خود سے وجود میں نہ آئی ہو، یعنی کہ اس کو کسی ذریعے سے پیدا کیا گیا ہو۔ افسو وفافو یہ وہ آگ ہے جو نظر نہیں آتی، اور اسی آگ سے اللہ پاک نے جنات کو پیدا فرمایا، کیونکہ یہ آگ نظر نہیں آتی اس وجہ سے ہم جنات کو بھی دیکھ نہیں سکتے۔ مکل متمام یہ وہ آگ ہے جو پانی کی مثل ہے، اگر اس کو عام زبان میں بولا جائے تو جیسے لاوا ہے۔ دہم دستہ یہ سفید آگ ہے۔ جستکم یہ دوزخ کی آگ ہے۔ المدیناسو یہ جنت کی آگ ہے۔ اللہ پاک نے جنات کو افسو وفافو کی آگ سے پیدا فرمایا، وہ آگ جو عام انسان دیکھ نہیں سکتے، اور جنات کو 5 طرح سے پیدا فرمایا، یعنی کہ جنات کی 5 اقسام ہیں: غزل دام، کہن دام، مرم ماستک، بسم بلابو، جگر ممتاز۔ یہ 5 طرح کے جنات ہیں جو اللہ پاک نے پیدا فرمائے۔ غزل دام یہ وہ جنات ہے جس کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور یہ انسانوں کے قریب رہنا پسند نہیں کرتے، یہ زیادہ تر ویران جگہوں پہ یا خالی جگہوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ کہن دلام یہ وہ جنات ہیں جو غم زدہ انسان کے پاس رہنا بہت پسند کرتے ہیں، ان کی جسم کی گرمائش کو یہ محسوس کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ انہی کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی جنات ہیں جو قبرستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مرم ماستت یہ وہ جنات ہیں جنہوں نے شیطان کی بیعت لے کے انسان کے خلاف دشمنی کا آغاز کیا، جو کہ جادو میں سب سے زیادہ مدد دیتے ہیں۔ بسم بلابو یہ وہ جنات ہیں جو انسان کے اندر کے خیالات تک جان سکتے ہیں، یہ طاقت میں اور عقل میں سب سے زیادہ تیز سمجھے جاتے ہیں، اور تمام عاملوں کی اور جادوگروں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کو اپنے تابع کر سکیں۔ ان جنات کو سب سے زیادہ تیکھی اور کھٹی چیزیں پسند ہوتی ہیں، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عامل ہوتے ہیں وہ جادو کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد نیمبو یا مرچیں اپنے پاس ضرور رکھتے ہیں۔ جگر ممتاز یہ وہ جنات ہیں جن سے انسان کی دشمنی شروع ہوئی، یعنی کہ یہ قبیلہ عزازیل ہے، یعنی شیطان کا قبیلہ، اور یہ ٹوٹل 7 جنات ہیں، جس میں شیطان، شیطان کی بیوی، شیطان کے 2 بچے اور اس کے چند ساتھی ہیں۔ اس کے علاوہ اس قبیلے میں اور کوئی نہیں، یہ صرف 7 لوگ ہیں جو تمام جنات کو اپنے تابع کر کے انسان سے دشمنی نکالتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیغمبر ایسا آیا جس نے جنات سے اپنی کوئی مدد لی ہو، یعنی کہ جنات سے مدد لینا کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کی روایت نہیں ہے۔ یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان دونوں کے پیغمبر اور رسول تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک جن سے بھی کبھی کھجور بھی تحفے میں نہیں لی، فاقے کر لیے، بھوکے رہ لیے، لیکن کسی جن سے کبھی بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور جنات نے جب پہلی بار وہ قرآن کی تلاوت سنی تو وہ تمام جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو خاموش کروا دیا کہ چپ ہو جاؤ اور سنو، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلاوت کمپلیٹ کی تو جنات باقی جنات کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ ایک نبی اور آ گیا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا اور اس کی کتاب کی تائید کر رہا ہے۔ آج کل آئے روزی چیز سننے میں آتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے کہ جی میرے پاس موکل ہے، میں موکل سے آپ کا علاج کر سکتا ہوں یا جادو کی کاٹ کر سکتا ہوں۔ تو یاد رکھیں جب کسی رسول نے جنات سے یا موکل سے کام نہیں لیا تو عام انسان کیسے لے سکتا ہے؟ یاد رکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کوئی جن کسی انسان کا تابع نہیں ہوا، انسان ہی جنات کے غلام ہوتے ہیں اور ان کی چاپلوسی کر کے، ان کی خدمت کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں۔
عزیز دوستو، یاد رکھیں جادو کی شروعات ہمیشہ ڈرانوے خواب سے آنا شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ڈرانوے خواب آتے ہیں تو اس کا علاج بہت سمپل ہے۔ جیسے ہی آپ ڈرانوا خواب دیکھ کے اٹھیں یا آپ کی آنکھ کھلے، اپنے بائیں کندھے کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ تھو 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 کر دیں اور 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں اور دوبارہ اللہ پاک کا نام لے کے سو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ڈرانوا خواب نہیں آئے گا۔ جہاں تک کالے جادو کی بات ہے تو کالے جادو کا علاج بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ اس کی ریکارڈنگ آن کر لیں، اپنے موبائل میں MP3 پلیئر میں، لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ، جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس میں اس کی ریکارڈنگ آن کر لیں اور اس کی ریکارڈنگ اس حد تک ہو کہ وہ تمام گھروں کے کمروں تک پہنچ رہی ہو، اور وہ ریکارڈنگ جب آپ آن کریں تو اس کو دھیان سے سنیں۔ یہ نہ ہو کہ صرف آپ اس ریکارڈنگ کو لگا دیں اور سنیں ہی نہ، آپ نے ساتھ سننی بھی ہے۔ خاص طور پہ آپ نے مغرب کے اذان کے بعد لگانی ہے۔ 7 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ آن کر دینی ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور 7 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں جتنا بھی جادو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کے اندر کے جادو کی، یعنی کہ اگر آپ کو جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے تو اس کا علاج بھی سورہ بقرہ سے ہی ہے۔ آپ نے 10 دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ تلاوت آپ 1 دن میں بھی کر سکتے ہیں، 3 دن میں بھی کر سکتے ہیں، 7 دن میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی آپ کر سکیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ کی 10 دفعہ تلاوت کرنی ہے، اور جس دن بھی آپ نے یہ 10 دفعہ تلاوت مکمل کر لی تو آپ نے ایک پانی کے گلاس پہ اس کو دم کرنا ہے، اور اگلے دن آپ نے نہار منہ اس پانی کو پی لینا ہے۔ جیسے ہی آپ کو پیشاب آئے گا انشاءاللہ آپ کے اندر کا تمام جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اور ہر رات سونے سے پہلے اور صبح جاگتے ہی سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں۔ انشاءاللہ ساری زندگی کالا جادو نہیں ہوگا، اگلا جو مرضی کر لے آپ پہ کالے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ جن کے اشتہارات ٹی وی میں، اخبار میں یا دیواروں پہ لگے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بنگالی بابا یا سفید جادو یا کالا جادو یا پیلا جادو، تو جادو کے کتنے رنگ ہوتے ہیں یا قسمیں ہوتی ہیں یہ ہم آپ کو ایک ویڈیو میں تفصیل سے ضرور بتائیں گے، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی عامل، کوئی بھی جادوگر اگر جنات سے علاج کر رہا ہے تو وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ جس کے پاس آپ جادو کا علاج کرنے یا کرانے گئے ہیں وہ جادوگر ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں جو جادوگر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھے گا، دوسرے نمبر پہ وہ آپ سے کوئی کھانے کی چیز یا کوئی قربانی کے لیے چیز مانگے گا، تیسرے نمبر پہ آپ کے کوئی پرانے کپڑے مانگے گا جس پہ آپ کا پسینہ لگا ہو یا جو آپ استعمال کرتے ہوں، چوتھے نمبر پہ آپ سے آپ کے ناخن یا بال مانگے گا یا کوئی ایسی چیز جو آپ روزمرہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یا قربانی کے لیے کوئی جانور مانگے گا، خاص طور پہ کالے کلر کا جانور، بکرا، الو، کوا، کوئی بھی جانور لیکن خاص طور پہ کالے کلر کا جانور۔ اگر اس کو کالا نہیں ملے گا تو وہ کوئی اور بھی لے لے گا، لیکن وہ سب سے زیادہ مطالبہ کالے جانور کا کرے گا۔ آپ کو کچھ اس طرح کے تعویذ دے دے گا جس پہ باکسز بنے ہوں گے، اور وہ بولے گا کہ آپ نے اس کو اوپن نہیں کرنا یا آپ نے اس کو گھر کی دیواروں پہ لگا دینا ہے اور اس سے آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ آپ کو جلانے کے لیے کچھ تعویذ دے گا یا اگربتیاں دے گا اور بولے گا آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے، آپ نے اس کو جلانا ہے۔ تو یاد رکھیں وہ قرآن پاک کی آیات اور صورتیں ہوتی ہیں، اور وہ آپ کے ہاتھوں سے وہ قرآن پاک کی صورتوں کو جلواتا ہے، تو سوچ لیں کہ وہ کتنا بڑا شرک کرتا ہے۔ اور اللہ کا کلام اتنا کچا نہیں ہے کہ آپ اس کو کھولیں گے تو وہ اڑ جائے گا، تو اللہ کا نام لے کے ایک دفعہ اسے کھول کے ضرور دیکھا کریں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اگر اس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کو ضائع کر دیں۔ جہاں تک بات ہے جو تعویذ ہیں یا جو جادو ہے، اگر آپ کو مل جائے تو اس کو ضائع کیسے کیا جائے، تو اس کے اوپر بھی ہم مکمل ویڈیو بہت جلدی ضرور بنائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور جادو کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا
إنني في بحر غم مغرق هزي يدي سهل لنا أشقى لنا. اے مالک و مولا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ. مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما. اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں. اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما. اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما. اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما. اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم.